اصلاح کرنے کی بجائے شعیب علیہ السلام کو طعنے دیے کہ آپ اپنی نمازوں سے کام رکھیں، ہمارے جو ذاتی امور ہیں اس میں دخل اندازی نہ کیا کریں۔ بھئی ذاتی امور کیا ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری زندگی کے سارے معاملات اللہ سے پوچھ کے ہونے ہیں۔ تو ہم لوگ جو یہ بات کر دیتے نا، یہ میرے پرسنل معاملات ہیں، یہ پرسنل اور پرائیویٹ معاملات کوئی نہیں ہے۔ زندگی کے ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری میں رہنے کا پابند ہے۔ قوم نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان قوم کی ہٹ دھرمی پر ان پر عذاب نازل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن میں کر دیا، ہمیں سمجھایا کہ اگر انسان اپنی کوتاہیوں کا ازالہ نہیں کرتا، نصیحت کے باوجود بھی، سمجھانے کے باوجود بھی، اور پھر خصوصاً ایسے گناہ جن کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہو۔ ایک ذاتی گناہ ہے، ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ اس سے انسانیت پستی ہے، انسانیت کے حق مارے جاتے ہیں۔ یہ گناہ متعدی ہوتا ہے، اس گناہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک ذات کے اعتبار سے اس کی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اور ایک متعدی گناہ ہے۔ تو ان کا گناہ یہ تھا کہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکے مارتے تھے، غصب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 عذاب بھیجے۔ چیخ کا عذاب، پہاڑ کا لاوا پھٹا، اور جیسے ہی یہ چیخ آواز بڑھتی گئی اور ان کے دماغوں کو پھٹانے لگی تو یہ پناہ لینے کے لیے زمین کی طرف جھکے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر زلزلہ طاری کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ مصیبتیں انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ پریشانیاں انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور ان کوتاہیوں کے وجہ سے جب پریشانیاں آتی ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کوتاہیوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری طرف رجوع کرو۔ جب پریشانیاں ہیں تو رجوع کرو، اور رجوع جب انسان پریشانی میں کر لیتا ہے اپنے رب کی طرف تو یہ پریشانی اس کے لیے نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دکھ نے رب یاد کرا دیا، اس تکلیف نے رب کے سامنے معافی منگوا دی، اس آزمائش کی وجہ سے میں اللہ کے در پہ جھکنے والا بن گیا، تو یہ تکلیف نعمت ہوئی، اجر بھی مل گیا اور اللہ سے تعلق بھی جڑ گیا اور کمی کوتاہی بھی دور ہو گئی۔ تقدیر پر ایمان بھی یہی ہے، صبر کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ تو پریشانیاں، آزمائشیں یقیناً آتی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں، اور جب بندہ کوتاہیوں کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود، امتحانات کے باوجود، بے شمار تکلیفوں میں گھرا ہوا ہونے کے باوجود اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، پھر وہ پریشانیاں بڑھتی ہیں، پھر بڑھتی ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ پھر بھی اگر رجوع نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا عذاب لے آتا ہے جس سے وجود کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، استحصال اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَوْلَا تَضَرَّعُوا، ان لوگوں نے کیوں اللہ کے سامنے عاجزیاں انکساریاں نہیں کی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے محترم بھائیوں، پریشانیوں میں ہمیں اپنے در، اللہ کے در کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آسانیوں میں اپنے اللہ کو یاد کرو اور تنگیوں میں تمہارا رب تمہیں یاد کرے گا۔ تو جب آسانیاں، اس وقت بھی ہم بھول جاتے ہیں، مزے ہیں، راحتیں ہیں، دولت کی ریل سیل ہے، بیماریاں کوئی نہیں ہے، گھر کے اندر بھی کوئی پریشانیاں نہیں ہیں،
اب جمعے نہیں ہو رہے، نمازیں نہیں ہو رہی، اب اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے دینی حوالے سے. اب جب پریشانیاں آ جاتی ہیں پھر گڑ گڑاتا ہے، تو اب اس گڑ گڑاہٹ کو اللہ بہت دیر کے بعد بھی بعض دفعہ سنتا ہے. آسانیوں میں تو آیا نہیں. اور ایک وہ ہے جو آسانیوں میں اپنے رب کے دروازے پہ آتا رہتا ہے. رب بھی دیکھتا ہے میرے بندے پر کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ہر وقت جبین نیاز جھکا کے میرے دروازے پر پڑا ہے اور اس کی ہر وقت دامن پھیلا ہوا ہے، مجھ سے رحمت کی بھیکیں مانگتا رہتا ہے. اب اگر زندگی کے کسی موڑ پر کوئی دکھ آ جاتا ہے، یہ رب کے سامنے فریاد کرتا ہے، اللہ فوراً اس فریاد کے ساتھ اس کے سارے دکھ، ساری تکلیفیں دور کر دے. تو آسانیوں میں اپنے اللہ کو یاد کیا کرو. آسانیاں ہو نا تو زیادہ خرچ کیا کرو، صحت ہونا زیادہ عبادت کیا کرو، مال کی فراوانیاں ہوں تو پھر اللہ کو ٹائم زیادہ دیا کرو. بھئی اللہ روٹی روزی تو ہماری پوری ہے، اب تجھے ٹائم دیں گے. اب اگر کہیں روزی روٹی میں اللہ کی حکمت کے ساتھ کوئی کمی پیشی آ جاتی ہے تو رب کے سامنے جھولی پھیلایا کریں، اللہ دوبارہ برکتوں کے دروازے کھول دے. یہ نبی اسلام کی حدیث ہے. آسانیوں میں رب کو یاد کرو. آسانیوں میں صحت سے پہلے، بیماری سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ صحت کو غنیمت جان. آج ہے اس صحت کو کھپا دے. اس سے پہلے کہ وائل چیئر پر لوگ لا رہے ہوں مسجد میں، زندگی سے، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت جان. اس جوانی کو رگڑے دے، کھپا اس کو، تھکا اس کو اللہ کی عبادت میں. جوانی کی عبادت قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کرے گی. جوانی کی عبادت. تو یہ محترم بھائیوں فرصتیں ہیں، اپنی فرصتوں کو رب کو دے دو. ہمارے ہاں فرصتیں ہوتی ہیں، نوجوان ساری رات کرکٹ کھیلتے ہیں. اور بھائی اللہ نے فرصتیں دی ہیں، کچھ فرصتوں کو رب کو دے دو. ہمارے پاس فرصت ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم فیس بک کھول لیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا 1.5-2 گھنٹے گزر جاتے ہیں. جبکہ قرآن کا ایک پارہ پڑھنے میں 20 سے 25 منٹ لگتے. ایک پارہ اللہ کی کتاب آپ نے پڑھی، آپ کے بدن کا ایک ایک عضو متاثر ہوتا ہے اس کلام سے. جو اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہوتے، صرف بدن نہیں، جہاں بیٹھے ہوتے اس جگہ پر اثر پڑتے ہیں، اس جگہ پر اثر پڑتے ہیں. تو محترم بھائیوں اپنی فرصتیں اور اپنی آسانیاں اور اپنی صحتیں اور اپنی تونگریاں، ان کو غنیمت سمجھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ گاؤں والے، بستی والے، یہ لوگ محلے والے، یہ فلیٹ والے، یہ بنگلے والے اگر اپنے اللہ کا تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے. برکت کیا ہے؟ بس زندگی میں آدمی ہے نہ کرے، جو مل رہا ہے اللہ اس پر اس کو خوش کر دے، یہ برکت. کثرت برکت نہیں ہے، قناعت برکت ہے. کثرت برکت نہیں ہے، یاد رکھیں، کثرت برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو آپ کو دے رہا ہے اس پر آپ کو قانے کر دے، خوش کر دے. آپ کا سینہ اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، آپ خوش ہیں اللہ کی تقسیم پر، اور آپ کی زندگی کے جو ضروریات ہیں وہ بڑی آسانی سے حل ہو رہی ہے. یہ برکت ہے. اللہ کہتے ہیں برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اگر یہ بستی والے اپنے اللہ سے ڈر جائیں. تقوی محترم بھائیوں یاد رکھیں میری یہ بات کہ تقوی دین اسلام میں ایک ایسا پیکیج ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی بھی آپ کو ایسا پیکیج نہیں دے سکتی. جتنا آپ پی ایچ ڈی ہو کے بھی ان کے پاس ملازمت کریں، وہ پیکیج جو آپ کو اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے دے رہا ہے،
دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی، کوئی سلطنت، کوئی ملک، دنیا کا کوئی بادشاہ یہ آپ کو پیکج نہیں دے سکتا جو تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو پیکج دیتا ہے۔ کیا؟ نمبر 1 گناہ معاف کر دیتا ہے، نمبر 2 پریشانیوں سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے، نمبر 3 رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ کو وہم و گمان نہیں ہوتا، نمبر 4 اللہ کہتا ہے کہ تو میرا محبوب ہے، نمبر 5 رب کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، نمبر 6 اللہ کہتا ہے تو آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ پیکج دنیا میں کوئی دیتا ہے؟ ایک کام ہے، کام کیا ہے؟ تقوی، اللہ سے ڈر والی زندگی گزارے، سارے یہ پیکج اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے، یہ مل جائیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون بڑا سرغنہ ہے کفر کا، دہریہ تھا، یہ کمیونسٹ تھا، کہتا تھا میں نہیں جانتا کوئی اللہ ہے، تو اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نشانیاں دکھائیں تو کہنے لگا، یہ 2 باتیں کہیں، کہتا ہے تو ہماری سلطنت پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، دوسری بات یہ کہی کہ تو جادوگر ہے، معجزے دکھائے موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو فرعون نے کہا تو جادوگر بھی ہے اور ہماری ملک کو چھیننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس نے جادوگر بلا لیے اور کہا ہم تیرا مقابلہ کریں گے۔ بڑے ماہر جادوگر آ گئے، مقابلے کے لیے ایک دن مقرر ہو گیا، قوم آ گئی، چاشت کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، ساری امت کو جمع کر لیا، مقابلہ ہوگا۔ مقابلے کے لیے ان جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکی اور انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، حتیٰ کہ یہ جادو لوگوں کے دماغ پر بھی اثر انداز ہونے لگا، اس لیے کہ دماغ کے تابع ہے پورا بدن۔ یاد رکھنا، یہ دماغ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے پورا بدن اس کے تابع ہے، یہ دماغ اس پر جو خیال آئے گا وہ اس کا ریئیکشن بدن پر ہوگا، دماغ میں جو خیال آئے گا اس کا اثر بدن پر پڑے گا، اچھا خیال آئے گا تو اچھا اثر پڑے گا بدن پر، دماغ میں برا خیال ہوگا تو برا اثر پڑے گا دماغ پر، جسم پر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے خیالوں کو پاک رکھو، اپنی سوچوں کو پاک رکھو۔ اگر خیالوں میں گندگی ہے تو اس گندگی کا اثر بدن پر پڑے گا، ہاتھ بھی ادھر جائے گا جو گندگی خیال میں ہے، بدن بھی ادھر جائے گا، قدم بھی ادھر جائے گا، جو گندگی خیالوں میں ہوتی ہے اس کا اثر بدن پر پڑتا ہے۔ ان جادوگروں نے بھی اس مجمع اور موسیٰ کے خیال پر کنٹرول کیا، یہی وجہ ہے جب خیال پر کنٹرول آ گیا تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، موسیٰ کا وجود خوف سے بھر گیا۔ غور کیا آپ نے قرآن پر؟ خیال کنٹرول میں ہوا تو بدن پر اثر پڑا، بدن خوف سے بھر گیا۔ تو خیال، اپنے خیالوں کی حفاظت کریں۔ شیطان بھی کبھی کسی کو پکڑ کر گناہ پہ نہیں لگاتا، شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ خیال ڈالتا ہے، بس خیال ڈالتا ہے، اگر نیک آدمی ادھر سے نکال دیتا ہے تو بچ جاتا ہے، اور خیال ڈالتا ہے اس کو روک لیتا ہے۔ شیطان کا خیال کیا ہو گیا؟ رک گیا۔ جب رک گیا تو یہ ایک کیا بن جاتا ہے؟ ارادہ بن جاتا ہے، اور جب ارادے پر آپ ورک کرتے ہیں تو یہ عزم بن جاتا ہے، اور جب عزم پر آپ مزید محنت کرتے ہیں تو پھر آپ عملی اقدام اٹھا کر وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ خیال کو کنٹرول کر لیا ان جادوگروں نے۔ موسیٰ ڈر گئے، آسمان سے وحی آئی، ڈرو نہیں، اپنا ڈنڈا پھینک دو، وہ پھینک دیا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اتنا بڑا سانپ کہ اوپر کا جبڑا فرعون کے محل سے بھی اوپر چلا گیا، اتنا بڑا منہ کھولا، اور پھر مجمع بھاگا،
फिरौन भी भागा, उसके हवारी भी भागे। कहा मूसा इसको रोको, हम मुसलमान होते हैं। और उस सांप ने उन सारे सांपों को निगल लिया। तो ये इतना बड़ा मुंह खोलना, बहरहाल इससे ये बात तो साबित होती है कि वो बड़ा मुंह वाला था, तभी तो उसने सारे सांपों को निगला, और ये मोजज़ा था, निगल गया। अब फिरौन ने कल्टी मारी, कहने लगा नहीं, ये मेरे जादूगर तेरे खास कोई शागिर्द हैं, अंदर खाना तो इससे मिले हुए थे, लिहाजा तुम दोनों आपस में मिले हुए हो और मेरी इजाज़त के बगैर तुमने कलमा भी पढ़ लिया है। क्योंकि जादूगरों ने कलमा भी पढ़ लिया जब देखा। कुरान ने ये मसला क्यों बयान किया? हमें ये किस्सा नहीं सुनाया। मकसद क्या है? एक मकसद ये है, मुसलमानों को और मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने ये सारा वाक़या बताया समझाने के लिए कि मुसलमानों याद रखो, हक गालिब होता है, फरेब और शोबदाबाजी हार जाती है। गालिब कौन आता है? हक। आप हक पर हैं, आप सच पर हैं, आपके मद्दे मुकाबले एक शख्स बड़ा फराडी है, बड़ा फरेबी है, बड़ा धोखेबाज है, बड़ा शोबदेबाज है, उसने अपनी चर्प जुबानी से लंबे सिलसिले चला रखे हैं, कोई बात नहीं, उसको चलाने दो, एक वक्त आएगा गलबा हक का होगा, शोबदेबाजी हार जाएगी। लिहाजा फरेबी ना बनो, हक के मुतलाशी बनो, हक पर कायम रहो, इंशाअल्लाह हक जीतता है, शोबदेबाजी हार जाती है। ये बतलाया कि देखो पैगंबर मूसा के पास क्या था? मोजज़ा था, मोजज़ा जीत गया, मोजज़ा हक था। और उसके फिरौन के मुकाबले में फिरौन के जादूगरों के पास जादू था, शोबदा था, फरेब था, बातिल था। अल्लाह ने बातिल को बातिल कर दिया, हक को हक साबित कर दिया। लिहाजा हक वालों को मायूस नहीं होना चाहिए। एक बात तो यह समझाई। दूसरी बात यह समझाई, मक्का के काफरों, फिरौन भी बड़ा मगरूर था, मूसा के मुकाबले में उसने भी बड़ी कुव्वतें पेश की थी, लेकिन देख लो तेरे रब ने अंजाम क्या किया था। उनके महल, उनकी ज़मीनें, उनके खेत खलियान, उनके फल, उनके सारे कुएं अल्लाह ताला ने उनसे छीन करके किसको दे दिए थे? मूसा की कौम को दे दिए थे। आज तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते, उनको यहाँ से निकालते हो, हिजरतों पर मजबूत करते हो, आज हक को दबाते हो। याद रखो एक वक्त आएगा फिर अल्लाह ताला तुम्हें अबू जहल, उतबा, उतैबा, तुम्हें फिरौन की तरह अल्लाह तबाह कर देगा, और ये मक्का दोबारा अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा को दे देगा। अल्लाह ने ये समझाया, हक फिर गालिब आएगा, फिरौन फिर हारेगा, अबू जहल फिर हारेगा, उतबा उतैबा हारेगा। वो वहां डूबा और अबू जहल बदर के मैदान में डूबा। ये डूबा, ये हकायक है। अल्लाह ताला की मायत, ये अल्लाह ताला ने वाक़या इसलिए सुनाया। फिर अगला मरहला ये बताया, जादूगर ये सारा मंजर देखकर सजदे में गिर गए, कहा हक मानो। इससे ये बात पता चलती है मोहतरम भाइयों, हक का पता चल जाए तो फिर इंसान को जिद, हट धर्मी नहीं दिखानी चाहिए, हक की ताबेदारी कर लेनी चाहिए। मेरा अब्बा नहीं मानता, बिरादरी ऐसा करती है, खानदान हमारा खा जाएगा, नहीं यार लोग क्या कहेंगे, इतने अरसे से मैं कैसे मान लूं, बात तो आपकी ठीक है। वाह भाई वाह, जादूगरों को बात ठीक लगी तो अपना जादू छोड़ दिया, फिरौन की पार्टी छोड़ दी, हक समझ आ गया, हक को तस्लीम कर लिया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया, मुसलमानों जब हक समझ आ जाए, दलाइल समझ आ जाए, अल्लाह की बात सामने आ जाए, तो फिर अपनी पार्टी, अपनी बिरादरी, अपना इमाम, अपने कौम, अपने खानदान और अपनी रसूमात, इनकी कोई हैसियत नहीं होती। हक को मान लो, हक को मान लो। ये तलकीन की अल्लाह ताला ने
بت بنے ہوئے ہیں. آج ہمارے سامنے برادری بت ہے, خاندان بت ہے, امام, میرا فرقہ, میری جماعت بت بنے ہوئے ہیں. ہم اللہ کی بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, دلائل قائم ہیں, اس کے باوجود میرے سامنے آڑ میری برادری, خاندان, امام, قبیلہ, فرقہ یہ بت بنا ہوا ہے. میں اللہ کی نہیں مان رہا. اللہ نے کہا یہ جادوگر جو ساری زندگی کفر کا کام کرتے رہے, حق سمجھ آ گیا, ایک لمحے میں کفر چھوڑ دیا. بعض دفعہ کچھ برائیاں ایسی ہیں جو ہم کر رہے ہیں, یہ چھٹتی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار مولوی صاحب دعا کریں, یہ ایک ہی برائی ہے, یہ چھٹتی نہیں ہے. ایک لمحے میں بڑی اچھی بات کہی ہے بعض مفسرین نے کہ کیسے عظیم لوگ تھے کہ وہ دوپہر کے وقت کافر تھے اور شام کو اتنے پکے مسلمان ہوئے کہ فرعون دھمکی دے رہا میں گردنیں اڑا دوں گا, پھانسی لگا دوں گا, ٹانگیں کاٹ دوں گا. کہنے لگا جو کچھ کرنا ہے کر لے, ہماری دنیا بگاڑ سکتا ہے, ہماری آخرت نہیں بگاڑ سکتا. اگر تو نے ہمیں قتل کر بھی دیا تو اللہ سے ہمیں یہ لالچ ہے کہ اس قتل کے عوض میں ہم نے پہلے بڑے گناہ کیے ہیں. تو قتل کرے گا, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. ہم سے برائی نہیں چھوٹتی. ایک سگریٹ ہے نہیں چھوٹتی, کیا کریں جی, کھانا ہضم نہیں ہوتا, حقہ پی رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے. کتنی ایسی برائیاں ہیں جو ہم ایک کر رہے ہیں, مجبوریاں رکھتے ہیں, یہ نہیں چھٹتی. مسئلہ اس کے چھٹنے کا نہیں ہے, مسئلہ ایمان کی کمزوری کا ہے. یہ صبح چاش کے وقت کافر تھے اور جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا جو کرنا ہے, دنیا کے بڑے سرکش کو دھمکی دی, فقد ما انت قاد, جو کرنا ہے کر لے, تو مارے گا ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے. اللہ اکبر. تو اس سے پتہ چلتا ہے محترم بھائیو, یہ جو کردار میں کچھ چھوٹے چھوٹی کوتاہیاں لے کے پھر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ مجبوریاں ہیں, یہ نہیں چھوڑ سکتا, تو اس موسیٰ کے ماننے والے ان جادوگروں کو ذرا دیکھ لوں کہ انہوں نے ایک لمحے میں یہ سارے گناہ چھوڑ دیے کہ نہیں چھوڑ دیے. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے, فرمایا میری رحمت بڑی وسیع ہے اور میں نے اپنی رحمت کو فرمایا ایمان والوں کے لیے مخصوص رکھا ہے. نبی اسلام فرماتے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیا ہے. ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے, بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے, ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے, بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے, اخوت اسلامی دنیا میں قائم ہے, چرند پرند اپنی اولادوں سے محبت کرتے. یہ ساری اللہ کی رحمت ہے. حصہ کتنا ہے؟ ایک. اور باقی کتنے ہیں؟ 99 حصے کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. اور قیامت کے دن 99 حصے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل ایمان میں تقسیم کر دے گا. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. وما علینا الا الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اعراف کا آخری کچھ حصہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں ہفتے والے دن نافرمانی کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. بنی اسرائیل کی ایک قوم جن کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا اور ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ, جس چیز سے انسان رکنا چاہتا ہے, بچنا چاہتا ہے, اور جس چیز سے بچنے کا عزم کرتا ہے, بعض دفعہ اس چیز کے مواقع بھی انسان کو زیادہ ملتے ہیں. تو انسان کو اپنے اللہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے. اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے منع کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا, مچھلیاں نہیں پکڑنی. اور قرآن کہتا ہے کہ جس دن ہفتے کا دن ہوتا تھا اسی دن نہر میں مچھلیاں اچھل کود کرتی تھیں خوب.
یہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے روکتا ہے بعض دفعہ اس چیز کے مواقع بندے کے سامنے لاتا بھی ہے تاکہ امتحان بھرپور ہو جائے کہ یہ بندہ دل کے عزم کے ساتھ گناہ سے بچتا ہے یا پھر موقع نہ ملنے کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے چلو گناہ کا موقع نہیں ملا اس لیے میں بھی نہیں کرتا۔ تو موقع ملے اور انسان اپنے آپ کو سنبھالے، اصل امتحان یہ ہے۔ تو مچھلیاں اس دن بڑی آتی تھیں اور انہوں نے اب دل للچایا، صبر ہو نہیں سکا، شکار کے عادی تھے، تو اس دن انہوں نے مچھلیاں تو نہیں پکڑی لیکن مچھلیاں پکڑنے کا ایک ہیلا کیا کہ مچھلیوں کو انہوں نے بند کر دیا کچھ کھڈے کھود کر، اور اتوار کے دن وہ مچھلیاں پکڑ لی۔ ان میں 3 گروہ تھے، ایک مچھلیاں پکڑنے والا اور ایک مچھلیاں پکڑی تو نہیں لیکن انہوں نے روکا بھی نہیں، تیسرا گروہ تھا انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ کام نہ کرو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کو سزا دی، بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو پکڑنے والے تھے اور جنہوں نے پکڑی تو نہیں تھی لیکن روکا بھی نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی سے روکنے والے یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچتے ہیں، اور جو لوگ نیکیاں تو کرتے رہتے ہیں لیکن برائیاں ہوتے اپنے ماحول میں، اپنی اولاد میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے خاندان میں، خوشیوں کے موقعوں پر، نکاحوں کے موقعوں پر، مجموع کے موقعوں پر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اس میں اب میں خود نمازی ہوں، پارسا ہوں، میں دیندار ہوں، میں با پردہ بہن بیٹی ہوں، میں نفلی روزے بھی رکھتی ہوں، میں دعائیں بھی کرتی ہوں، لیکن جہاں میرا حلقہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں وہاں میری زبان نہیں کھلتی، تو پھر شدید خطرہ ہے کہ نافرمانوں پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب آئے گا تو پھر مجھے بھی وہ غضب اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس وجہ سے کہ میں نے گناہ کیا تو نہیں لیکن گناہ سے نفرت بھی نہیں کی کہ میں ان کو منع کرتا۔ امر بالمعروف، تو قوم کون سی بچی؟ جنہوں نے منع کیا تھا۔ نبی اسلام نے مثال دی کشتی کی جس کے 2 پورشن ہیں، اوپر بھی لوگ ہیں نیچے بھی لوگ ہیں، نیچے والے سمندر سے پانی لیتے ہیں، اوپر والوں سے لیتے ہیں، آخر تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کشتی کا ایک تختہ ہم اکھیڑ رہے تھے اور سمندر سے پانی لیتے رہیں گے، اوپر والوں کو تنگ نہیں کرتے۔ اب اگر وہ تختہ اکھیڑنے لگتے ہیں، اوپر والے دیکھتے ہیں اور اس عمل سے نیچے والوں کو وہ نہ روکیں اور وہ کشتی کا تختہ اکھیڑ دیں تو کشتی میں پانی بھر جائے گا۔ جب کشتی میں پانی بھرے گا تو کشتی غرق ہوگی۔ اب کشتی اگر غرق ہوگی تو کیا صرف نیچے جو پورشن میں رہتے ہیں وہ غرق ہوں گے یا اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے؟ حالانکہ اوپر والوں نے کچھ نہیں کہا، تختہ بھی نہیں توڑا، کوئی جرم نہیں کیا۔ جرم کیا کیا؟ جرم یہ کیا کہ نیچے والے جو گناہ کر رہے تھے، جو غلطی کر رہے تھے، اس غلطی کو روکا نہیں، عذاب آیا تو دونوں مبتلا ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی حرام کام کو اپنے مفادات کے لیے حلال کرتے ہوئے ہیلا کرنا، ہیلے کے ساتھ اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کر لینا، چلو جائز بنتا ہے۔ میں بہت سارے ذمہ داروں سے کہتا ہوں، مثلا میں ایک مدرسے میں ذمہ داری ادا کرتا ہوں، میری بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب ایک متعین مجھے ایک مشاعرہ ملتا ہے، وظیفہ ملتا ہے، سیلری ملتی ہے، تو وہ میرے لیے حلال ہے۔ اب میں کہوں نہیں مجھ سے یہ ایکسٹرا یہ کام بھی انہوں نے کرایا، یہ بھی کرایا، کہیں موقع ملا کسی چیز کو ہاتھ مار لیا کہ نہیں جی ہم بھی تو اللہ کے راستے میں، یہ سب ہیلا ہے، یہ ہیلا ہے۔ جو چیز میرے لیے حلال نہیں ہے میں اپنے ذہن کو تسلی دے کر اپنے لیے حلال کر لوں، صرف دل کو سمجھا کے
تو اس ہیلے سے بچنا چاہیے. وہ ہیلا جو اللہ کے منع کردہ احکامات ہوں، اللہ کے حرام کردہ معاملے ہوں، اس کو کسی نہ کسی زاویے سے حلال قرار دے دینا، یہ ہیلا ہے. اور ہیلا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب آیا؟ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. مسلمانوں میں بھی بہت سارے ہیلے، زکوٰۃ سے بچنے کے ہیلے، بڑے ہیلے نکالے ہم نے. زکوٰۃ سے بچنے کے ہیلے آپ نے منع فرمایا 2 ریوڑ چڑھ رہے الگ الگ، ان کو اکٹھا نہ کرو زکوٰۃ کے موقع پر. کیسے؟ آپ کے پاس 40 بکری ہے، میرے پاس بھی 40 بکری ہے، ہر 40 پر 1 بکری زکوٰۃ ہے. اب جب زکوٰۃ لینے والا آیا، میں نے کہا کہ اکٹھی کر لیتے ہیں، تو 80 ہو گئی. اب 80 پر بھی 1 بکری ہے، 120 تک 1 بکری ہے. اب میں نے ہیلا کر کے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، ورنہ 40 پر اس کی 40 تھی، بکری 1 بنتی تھی، ان کے پاس بھی 40 تھی، 1 بکری، تو 2 بکریاں بنتی تھی. اب ہم نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ان کو کیا کیا؟ کٹھے ملا لیا، 1 بکری. سمجھے بات کو؟ اچھا 2 پارٹنر ہیں، ٹوٹل بکریاں کتنی ہیں؟ 40. اب یہ الگ معاملہ، ایک اور ہیلا ہے. ٹوٹل بکریاں 40 ہے، 1 بکری بنتی ہے. جب زکوٰۃ لینے والا آیا تو 20 اس نے بانٹ لی، 20 اس نے بانٹ لی، چلو جی زکوٰۃ سے فارغ. یہ ہیلے ہیں، ہیلے. ایک نکاح ہے، وہ آپ نکاح کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، رحمتیں دیتا ہے. وہ نکاح برکت کا سبب ہے. کون؟ ولی کی موجودگی میں حق مہر دے کر یہ نکاح برکت کا سبب ہے. اور ایک نکاح ہے حلالے کا نکاح، یہ بھی نکاح ہے، وہ بھی نکاح ہے. اس نکاح پر رحمتیں برس رہی ہے. اس نکاح کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر، لعنت ہے حلالہ کروانے والے پر. اس نکاح پر لعنت برس رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ہیلے کے ساتھ ایک نکاح کو حلال کر رہا ہے جو نکاح حرام تھا. یہ مسلمانوں میں ہے ہیلے. ہماری باقاعدہ فقہ کی بنیاد ہے ہیلوں پر. امام بخاری نے باب باندھا کتاب الحیل، اور اس میں ان ہیلوں کا توڑ والی حدیثیں لائے اور کہا انما الاعمال بالنیات. سارے معاملات کا کام ظاہری آپ کچھ دکھا رہے ہیں، اندر آپ کچھ مفادات حاصل کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، تو جو تیرے دل کے اندر وہ نیت ہے، وہ ارادہ ہے، اللہ قیامت کے دن اس نیت پر فیصلے کرے گا. مسلمانوں میں یہ ہیلا بازی بہت ہے. اور نہیں جی حدیث میں صرف یہ آیا ہے کہ جو انگور کی شراب ہو وہ حرام ہے، باقی چیزوں کی شراب تھوڑی حرام ہے. یہ ہیلے ہیں. زکوٰۃ دے دی، آٹے کے تھیلے میں 2 لاکھ روپے رکھ کے مسکین کو 20 کلو کا آٹا کا تھیلا، یہ لو زکوٰۃ ہے. وہ سمجھتا ہے شاید آٹا زکوٰۃ ہے، اور اندر کتنے 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے. جب لے کے جانے لگتا ہے تو اس کو کہنا یار بات سن، اگر یہ بھاری ہے اور نہیں لے جا سکتے، آپ کی اور ضرورتیں، تو میں 5000 آپ کو دے دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دے 5000 لے لیں. وہ کہتا ہے ہاں یار 20 کلو کا آٹا ویسے بھی 1500 کا ہے اور مجھے 5000 مل رہا ہے. وہ آٹا واپس کر دیتا ہے، 5000 لے کے چلا جاتا ہے. زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، واپس گھر پہ بھی آ گئی. یہ مسلمانوں کے ہیلے. سال گزرنے پہ آتا ہے، بیوی اپنے زیور شوہر کو تحفہ دے دیتی. چلو بھائی 7.5 تولے سونا ہے، تم مجھے بڑا پیارے لگ رہے ہو، چلو یہ سونا تم لے لو. اب جب سال گزرے گا تو پھر وہ شوہر کہتا ہے آج تو اتنی پیاری لگ رہی ہے، یہ سونا میں تمہیں گفٹ دیتا ہوں. اسی طرح یہ تبادلہ ہوتا رہتا ہے اور ہر سال زکوٰۃ سے بچتا ہے. مکان آپ نے بیچا ہے، شفے کا ڈر ہے، ہیلا نکالا. ہمارے اہل علم نے ہیلا نکالا، مکان بچے کے نام پہ کر دو. مکان بچے کے نام پہ کر دیا. مکان آدھا خرید لو، 1 سال کے لیے آدھا خرید لو. اب آدھا اس کا ہے، آدھا میرا ہے، اصل مالک موجود ہے، شفا کوئی کر نہیں سکتا.
بچے کے نام پہ کر دیا. اب جب بچے کے نام پہ کر دیا تو شفا کون کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ابھی مختیار نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اب بچے سے پوچھا جائے بھئی یہ آپ نے لیا ہے؟ تو بچہ کہے گا ہاں. بھئی قسم اٹھا تو اس کی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا، چونکہ بچے کی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا. قسم اٹھا بھی لے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہے، لہذا شفا کرنے والا شفا نہیں کر سکے گا. بچے کے نام پہ اس لیے کرایا کہ اس کا سرپرست تو یہ ہے، تو ملکیت اصل اس کی ہو گئی. یہ ہے بہانے اسلامی احکامات سے بچنے کے لیے. محترم بھائیوں، اسی طرح دین میں بے شمار معاملات ہیں جس میں مسلمان ہیلے سے کام لیتے ہیں. اللہ سے چشم پوشی کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس ذریعے سے کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والا عمل ہے یہ ہیلا. اور یہ ہیلا بنی اسرائیل نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ محمد علیہ السلام جو نبی ہیں، تورات میں بھی ان کی نشانیاں ہیں، انجیل میں بھی نشانیاں ہیں. یہ امت سے بھی اور یہود و نصارہ سے بھی ان کے کندھوں پر جو بوجھ پڑے ہوئے، یہ نبی وہ بوجھ ہٹاتے ہیں. جو امت کے گلے میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ نبی وہ توق بھی ہٹاتا ہے. جو بھی اس کی پیروی کرے گا تو بہت سارے بوجھ اس نبی کی پیروی کی وجہ سے تمہارے گردنوں سے اتر جائیں گے. سبحان اللہ. یہودیوں پر ایک بوجھ تھا. کیا؟ یہودی اپنی عورت کو جو اپنے ماہانہ بیماری میں مبتلا ہوتی تھی، حیض سے ہو جاتی تھی، وہ الگ کر دیتے تھے. اس کی روٹی نہیں کھاتے تھے، اس کے ہاتھ کا پکا نہیں کھاتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے نہیں تھے. یہ بھی بوجھ ہے. اسلام نے یہ بوجھ ہٹا دیا. فرمایا نہیں، کھاؤ پیو، ان کے ہاتھ کا پکا کھاؤ، ان کے ہاتھ کا گوندا ہوا آٹا، اس کی روٹیاں بناؤ، اس کے ساتھ بیٹھو اٹھو، سارے کام اس کے لیے حلال ہیں. صرف اس سے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے. ایک بات تو اسلام نے یہ دیکھو. اسی طرح یہودیوں میں قتل ہو جائے تو قتل کا بدلہ قتل تھا، اسلام نے آسان کر دیا. کیا؟ اسلام نے کہا 3 کام ہے. قتل کا بدلہ قتل بھی ہے، قتل کا عوض میں دیت بھی ہے، قتل کے عوض میں آپ معاف کر دیں تو یہ اولا چیز ہے. اللہ اکبر. معافی کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے کہ ایک بندے کا قتل ہو گیا ہے اور مقتول کے وارثوں سے اللہ کہتا ہے کہ اگر قتل کو معاف کر دو، یہ تقوی سے زیادہ قریب بات ہے. اللہ اکبر. تو اللہ خود اپنے بندوں کو کتنا معاف کرتا ہو. جو معافی کا کہہ رہا ہے قتل معاف کر دو تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے، تو خود اللہ کتنے بڑے بڑے گناہ اپنے بندے کے معاف کرتا ہو. لہذا ہماری معافی مانگنے میں تاخیر ہوتی ہے، رب العالمین معاف کرنے میں تاخیر نہیں کرتا. اور پھر دین اتنا آسان کر دیا نبی علیہ السلام. عورت عدت گھر میں نہیں گزار سکتی تھی، جنگل میں گزارتی تھی، کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا، اکیلی پڑی رہتی تھی. یہ بوجھ بھی اسلام نے ہٹا دیا. عدت 4 مہینے 10 دن جس کا شوہر فوت ہو جائے گھر پہ گزارے، بس سادہ رہ کے گزارے، زیب و زینت کے کام نہ کرے، اپنے گھر سے باہر نہ جائے، سرما نہ لگائے، زیب و زینت کے اعمال نہ کرے، گھر پہ رہے. یہ بوجھ بھی ہٹایا. وہاں پڑی رہتی تھی 1 سال تک. پھر 1 سال جب گزرتا تھا سارے اکٹھے ہو کے جاتے تھے، اس پر مینگنیاں پھینکتے تھے، لید پھینکتے تھے. اس کے بعد گدھا لے کے جاتے تھے جس میں اتنی بدبو ہو جاتی تھی، بعد دفعہ گدھے کے ساتھ اپنا بدن رگڑتی تھی تو گدھا مر جاتا تھا. یہ احسان کس نے کیے؟ ہمارا اسلام. نہیں جی، اسلام یہ مشکل نہیں ہے، اسلام آسانیوں والا دین ہے. ان الدین یسر. امام بخاری نے باب باندھا ہے، اللہ کو سب سے پسندیدہ جو دین لگا ہے وہ ملت ابراہیم حنیفہ. یہ صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم میں. سب دینوں سے بہترین دین ابراہیم کی ملت والا دین، اور یہ آسان دین ہے. ان الدین یسر. دین بڑا آسان ہے، لیکن مسلمانوں نے آج اپنی گردن میں اصل دین ہٹا کے دوسرے توق ڈال دیے. کیا؟ ساری زندگی حج نہیں کیا، لیکن
کیا بنوا دیا؟ آستانہ بنوا دیا. زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے مرشدوں اور پیروں کے ماہانہ وظیفے لگا رکھے. وہ اتنا مال بٹور گیا. یہ کس نے ذمہ داری لگائی تھی؟ یہ ہم نے اپنی گردنوں میں خود توق ڈالے ہیں. بھائی اسلام نے کہا حج کر، حج کر، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم حج پہ نہیں جاتے، لیکن سال کے بعد جس بزرگ کو میں مانتا ہوں اس کے عرس پہ ضرور جاتا ہوں. یہ تنگیاں اسلام نے کہا اٹھاؤ. زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مصیبت ہے، لیکن اگر کوئی فوت ہو جائے ادھار اٹھا کر اس کا تیجا ضرور کرتا ہوں، لاکھوں خرچ ہو جائے یا لوگ کیا کہیں گے. یہ توق ہے. اسلام نے ہماری گردن میں نہیں ڈالا تھا، ہم نے اپنی گردنوں میں خود ڈالے. تیجے کا توق 40واں ہم کرتے. یہ جو توق ہیں ہماری گردنوں میں، اسلام نے ہمیں نہیں کہے تھے. کتنی مصیبتوں کے ساتھ. اچھا اسی طرح بیٹیوں کو 2-2 لاکھ کا 4-4 لاکھ کا جہیز دے دیں گے. یہ بھی توق ہے. مصیبت میں پڑا ہوا ہے، جہیز جمع کرنا ہے. اب یہ جہیز اللہ تعالیٰ نے گردن میں ڈالا ہے. یہ مہندی کی محفل اللہ تعالیٰ نے گردن میں ڈالی ہے. مایوں، مہندی، گانا، صحرا، یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے گردن میں ڈالی ہے. نکاح کی مصیبتیں، میت کے بعد کی مصیبتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے گردنوں میں ڈالی ہے. جہیز کی لعنتیں، لمبے لمبے جہیز جو ہم نے اپنی گردنوں میں ڈال لیے. بڑے ہال بک کرانا، 4-4 ڈشیں، اور ایک رات کا جوڑا 50-50 ہزار، 1-1 لاکھ کا لہنگا شرارہ. یہ مصیبتیں اللہ نے ہمارے گردوں میں ڈالی ہیں. اچھا یہ ہم نے ڈال لی، اور اس کے مقابلے میں اسلام نے کہا بیٹی کو وراثت دو. 4-4 6-6 لاکھ کا مال جہیز میں دے دیتے ہیں. جب اللہ کی بات آتی ہے وراثت دو تو ہم کہتے ہیں بیٹیوں کو وراثت دیں. پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں. یہ توق ہے، یہ توق جو ہم نے اپنی گردنوں میں ڈالے ہیں. محترم بھائیوں، ہمارا دین آسان ہے. آسانیوں کے ساتھ دین پر اگر عمل کرو گے بڑے بڑے جھنجھٹوں سے بچ جاؤ گے. اگر آسان دین کو چھوڑو گے تو پھر مصیبتیں گلے میں ایسی پڑیں گی. کر نکاح رہا ہے، سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن سنت کی ادائیگی میں جب تک اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرے سنت پوری نہیں ہوتی. یہ مصیبتیں پھر اللہ ڈالتا ہے کہ تم نے آسانی کو نہیں لیا نا، اب تم دین پہ بھی عمل کرو گے نا تو گناہ کر کے کرو گے. نکاح ہو رہا ہے گناہوں کے چھت کے نیچے. بیٹی پر قرآن کا سایہ کر کے بھیج رہا ہے، لیکن اس سے پہلے حال میں بےہودگی کے گانے، نافرمانیاں، اختلاط، بے پردگیاں، اتنا برا ماحول بنایا ہوا تھا. اور پھر انتظار کرتی ہے ساس بہو آئے گی تو ماشاءاللہ کیا گھر میں رونقیں آئیں گی. بہو آئی ہی گناہوں کی چھتری کے نیچے آئے تو گھر میں رحمتیں آئیں گی یا نحوستیں اور لعنتیں آئیں گی. جب آسان دین کو فالو نہیں کریں گے تو یاد رکھیں پھر ایسے ایسے توق گردن میں ڈلیں گے کہ ساری زندگی وہ توق گلے کا حصہ بن جائیں گے. پھر اسلام پر عمل بھی کرنا چاہیں گے تو اسلام پر عمل بھی گناہوں کے سائے میں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ نبی حلال چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہے، ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے پلید کرتا ہے. اسی طرح تمہیں امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے. اس نے کئی توق امت کی گردنوں سے اتار دیے ہیں اور تمہارے لیے آسانیوں والا یہ نبی ہے. اس نے یہی کہا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو تنگیاں نہ کرو. یہ جتنی تنگیاں مصیبتیں آج معاشرے میں رسومات کے نام پر، عبادات کے نام پر، بدعات کے نام پر، نکاح شادی خوشی کے موقعوں کے جو حصے بن چکے ہیں، یہ ساری مصیبتیں ہماری اختراعات ہیں، خود ہم نے گھڑی ہیں. اسلام نے ہماری گردن میں نہیں ڈالی تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین پر عمل پیرا ہونے کی راہیں آسان فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. وما علینا.